बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हमजा अली अब्बासी। आज मैं न्यूज़ की तरफ जाने से पहले जल्दी से आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। वक्त 5:40, अभी थोड़ी देर पहले शाम की बात है ये। बाराको चौक से मैं गुजर रहा था जी, तो एक एस्कॉर्ट जो है दंदनाता हुआ आ रहा था। 3 पुलिस की गाड़ियाँ आगे, 2 पुलिस की गाड़ियाँ पीछे, बीच में 2 सबज नंबर प्लेट वाली लैंड क्रूजर्स, उसके पीछे एक एम्बुलेंस। मैं नहीं जानता किस वीआईपी की गाड़ी थी। बहरहाल जी, वन वे को वायलेट करते हुए, दंदनाते हुए आ रहे थे सामने से पुलिस वाले। बड़ी हकारत से इशारे कर रहे थे लोगों को साइड पे होने के। मैंने गाड़ी सामने खड़ी की जी, उन्होंने मुझे भी इशारा किया हटने का। तो मैं वहां पे खड़ा हो गया और मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप पुलिस वाले हैं, आपको तो लॉ एनफोर्स करना चाहिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती जी। तो बहरहाल आगे से गुफ्तगू हुई कोई 15-20 मिनट की, लेकिन मुझे दुख उनके ऊपर नहीं है जी, मुझे दुख हमारी आवाम पे था। अवाम वहां पे बजाय के उनके ऊपर चढ़ाई करने के, कुछ थे 4-5 लोग जिन्होंने कहा कि जी हाँ गलत बात है। बाकी मुझे कहना शुरू हो गया कि अच्छा जी अब साइड पे हो जाए, देखिए पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, अच्छा करन दो जी जो कर रहे ने, कोई गल नहीं जी, बस हुंदा रहंदा, चलो जी ट्रैफिक तक खुल जाए। दुख हुआ मुझे जी। फिर आगे जाके 3 ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े, उनके पास मैंने गाड़ी रोकी। मैंने कहा आपको नहीं शर्म आई जी कि आप ही उनको रोक लें, आपने लॉज एनफोर्स करने हैं। उनका जवाब आगे से सुन के दिल खून के आंसू रोया कि जी बड़े लोग हैं जी, हम तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इशारा कर भी दिया तो उन्होंने कौन सा रुक जाना जी। बहुत दुख हुआ जी आज, और लोगों पे दुख हुआ कि मेरे कौम के लोग क्यों असूल पे खड़े नहीं होते, क्यों आखिर वो गलत को गलत कहने से डरते हैं जी। बहरहाल एक वाकया था आज जो हुआ, मैंने कहा शेयर करता चलूँ आपसे। अल्लाह हिदायत दे जी उन पुलिस अफसरान को जो कि कानून तोड़ते हुए सरेआम दंदनाते फिर रहे थे जी। अल्लाह उनको एहसास दे कि क़यामत के दिन उनसे भी पूछगछ होगी कि आपको कानून का मुहाफिज बनाया था तो क्या कर रहे थे आप लोग। खैर जी, मूविंग ऑन टू, जहाँ पे इंसाफ की बात आए, जहाँ पे असूल की बात आए, तो पूरी कौम के लिए खुशखबरी ये है कि पनामा का जो है फैसला फाइनली जो 23 फरवरी को महफूज किया गया था, वो अब कल 2 बजे कोर्ट नंबर 1 से सुनाया जा रहा है। इसके बारे में हम जरा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भिक्की पावर प्लांट का फर्स्ट फेज का जो है वो इफ्तिताह किया, और उसके अंदर उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की, नवाज शरीफ साहब ने लंबी तकरीर की, दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे। और बजाय ये एडमिट करने के कि 4 साल हो गए, हम ये दावे करते थे कि 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म करेंगे, 1 साल में करेंगे, 1.5 साल में करेंगे, हर साल नए दावे किया। 4 साल हो चुके हैं और आपने 700 मेगावाट अगर डाला है नेशनल ग्रिड में तो आप बड़े खुश हो रहे हैं। तो बजाय ये एडमिट करने के ठीक है हमसे कोताहियां हुई, हमसे मिस्टेक्स हुई, हम माजरत चाहते हैं, हमने गलत बयानी की, कौम से गलत उम्मीदें दिलाई, ये कहने की बजाय सारे का सारा मलबा, यकीन जानिए सारे का सारा मलबा उन्होंने डाल दिया जी पीटीआई के ऊपर। पीटीआई के उस धरने के ऊपर जो एक छोटे से एरिया के अंदर अवान सदर के सामने दिया जा रहा था, उसके ऊपर सारा का सारा मलबा डाल कि हम ये तो जी हमने तो 20,000 मेगावाट बना देनी थी, लेकिन वो जो 120 दिन का धरना था उसने हमें इतना पीछे धकेल दिया। बहरहाल खुशी होती मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे अगर आज वजीर आजम साहब ने जो अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई, जो लग ये रहा था कि पनामा के फैसले से भी उसका बड़ा ताल्लुक है, कि उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई, मोटरवे, ये वो, ब्रिज, रोड, अंडरपास। खुशी होती है अगर वो अपनी घंटे से ज़ायद तकरीर के अंदर ये भी मेंशन करते कि हमने तालीम के फ़रोग के लिए ये किया है, हमने इंसाफ के फ़रोग के लिए ये किया है, हमने इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने के लिए ये किया है, हमने हेल्थ का निज़ाम बेहतर करने के लिए ये किया है। लेकिन टू माई डिसअपॉइंटमेंट एज अ पाकिस्तानी, इन 3 चीज़ों का, इंसाफ, हेल्थ और एजुकेशन का जिक्र उनकी पूरी तकरीर के अंदर नहीं था जी। फोकस था तो रोड्स थी, अंडरपास थे और ब्रिज थे और मेट्रो थी और बसें थी जी, ये उनका फोकस था। खैर जी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वापस आते हैं क्योंकि कनेक्टेड स्टोरीज हैं, इस पर रिपोर्ट देके वापस आएंगे। अहमद रजा कसूरी साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जिस बारे में। की सबसे बड़ी अदालत में जेर समात पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन पनामा केस के फैसले से मुताल्लिक इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजर बेंच की जानिब से महफूज किया गया फैसला
कल दोपहर 2 बजे कोर्ट नंबर 1 में सुनाया जाएगा। पैनामा केस में ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ समेत दीगर फरीकैन की नाअहली की इस्तदा की गई है। पैनामा केस के मुमकिना फैसले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक सियासी जमातों की जानिब से हिकमत अमली तय की जा रही है। अब देखना ये है कि पैनामा केस का फैसला मुल्की सियासत का रुख किस जानिब मोड़ता है। जी आपने रिपोर्ट देखी जी, पूरा पाकिस्तान जिस फैसले का इंतजार कर रहा था वो कल आने वाला। सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है तारीख बनाने का। जी अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए कि 20 साल तक फैसला याद रखा जाएगा और इस फैसले की बुनियाद पर कानून साजियां होंगी मुस्तकबिल में। क्या आप क्या समझते हैं, कानूनदान है, क्या उम्मीदें आपकी? सर मेरा जो तजिया है वो ये है कि इसमें जो फैसला है, जो कि कवानीन डिस्कस हुए, आर्टिकल 184(3) डिस्कस हुआ, आर्टिकल 187 डिस्कस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास एक जो है उसकी पावर जो है वो है टू डू कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ, क्योंकि इससे बाद बड़ी तो कोई अदालत ही नहीं रह जाती। और फिर अंडर आर्टिकल 199 वो जो रिट की जो पावर जो हाई कोर्ट की हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी अंडर आर्टिकल 184(3) मुहैया है। और उसमें एक जो है रिट है वो है रिट को वारंटो, कि आप रिट में कहते हैं कि जिसके खिलाफ रिट फाइल करते हैं, अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू आर होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस। तो फिर उस जिम्मेदारी जो है जिसके खिलाफ रिट है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टैब्लिश करे कि मैं किस कानून के तहत और किस हालात में मैं इस ऑफिस को होल्ड कर रहा हूँ। अब जबकि ये फैसला अगर इनके खिलाफ आता है और फैसले में ये कह दिया जाता है कि आप ना सादक हैं, ना अमीन हैं, ना सगेशियस हैं अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी सूरत हाल में जो है पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दे और उनको ये ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस ठीक है जी, ठीक है जी। अहमद रजा कसूरी साहब जरा इस बात पे भी रोशनी डालिएगा कि आपको मुमकिना फैसले में आपको कोई पाकिस्तान में आईनी बहरान नजर आता, आपको दिखाई देता है? देखिए बात यह है कि एक तो तरीका ये है जो कि सिंपल है कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो जैसे आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी जब यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया तो पीपल पार्टी ने एक और प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस कर दिया राजा परवेज अशरफ की शक्ल में। तो इनके पास भी एक चॉइस है, लेकिन अगर इन्होंने गैर आइनी तरीके अडॉप्ट किए और तशद्दुद की रास्ते पर चल पड़े तो फिर इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में शायद जो है इंटरिम गवर्नमेंट भी आ सकती है और आर्टिकल 48 के तहत एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की जा सकती है और जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और इस दफा अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है, क्योंकि पूरी कौम का जो फोकस है वो करप्शन पर है, तो जब करप्शन पर फोकस है तो ऐसी सूरत हाल में शायद वो इंटरिम गवर्नमेंट शायद लंबे अरसे के लिए 90 दिन से बढ़कर लंबे अरसे के लिए आए और वो इस मुल्क में करप्शन का सफाया करे। और यही लोगों की तवक्कुआत हैं, यही लोगों की। ठीक है जी, ठीक है। अहमद रजा कसूरी साहब बहुत शुक्रिया किया, हमें वक्त कम है। अच्छा आपको बड़े मजे की अपडेट देता चलूं जी साथ। एक तो वो आपको पता लाहौर में जो बैनर लगे हैं, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, साद रफीक साहब की तस्वीर है, लिखा हुआ है कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। ये बड़ी इसके अंदर एक इम्प्लीकेशंस हैं जी इस तरह के बयानात की, इस तरह के नारों की। साथ ही साथ आपको बताता चलूं शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क की जो अपने कारकुन हैं उनसे खिताब कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में स्काइप के थ्रू, और मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया मुस्लिम लीग नून ने अपने सारे कारकुनों को। और आंखों देखा वाकया हमारे, क्योंकि मेरी वालदा का ताल्लुक मुल्तान से, रजा हॉल कचहरी के साथ जी मुल्तान के अंदर इस वक्त तमाम कारकुन नाज़िम यूसी नाज़िम बैठे हैं, मुंतज़िर हैं शहबाज शरीफ साहब के स्काइप पे खिताब से। और
ट्रेजेडी ये है कि जितने स्टेट एम्प्लॉइज हैं, डीसी, मैजिस्ट्रेट, सारे वो भी वहां पे बैठे हुए हैं जो खिताब का इंतजार कर रहे हैं। तो ये किन के एम्प्लॉइज हैं? ये स्टेट के एम्प्लॉइज हैं या ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो कारकुनों के साथ वहां पे वेट कर रहे हैं? और अगर मीडिया जा सकता है, जाए रजा हॉल के अंदर जो कचहरी के साथ है मुल्तान में, वहां देख ले कि कैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी वहां पे हाथ बांधे कारकुनों के साथ इंतजार कर रही है शहबाज शरीफ साहब के खिताब का। जी बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड जी, अब ये तो पनामा का डिसीजन कल आएगा, सो इसलिए वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह टुमारो। जरा बात कर लेते हैं पीएसपी का जो एहतजाज हो रहा है कराची के अंदर। 16 मुतालबात हैं उनके, और ऐसा लगता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम ऑफर्स ठुकरा दी हैं धरना खत्म करने की, बल्कि मजीद वो उससे भी स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पे जो है जाने के लिए तैयार हैं। और बड़े ही अच्छे मुतालबात हैं उनके, जिसके अंदर K4 को फिलफौर जो है पानी का मसला खत्म करने के लिए इसको किया जाए, मेयर के और डेप्यूटी मेयर के ऑफिस को बाइख्तियार किया जाए। और ये बड़ी अच्छी रवायत है कि मेयर हालांकि पीएसपी की मुखालिफ पार्टी का है जी, वसीम अख्तर साहब, लेकिन इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट ऑफिस, कि जो भी मेयर है उस ऑफिस को बाइख्तियार किया जाए। इस तरह के बड़े जबरदस्त मुतालबात हैं जी उनके। डॉक्टर सगीर साहब मौजूद हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर बहुत शुक्रिया, आपने में जो मुतालबात हैं सर आपके, कुछ पे गवर्नमेंट कहती है अच्छा आए चलें इस पे बात करते हैं, तो एटलीस्ट प्रोसेस शुरू करने के लिए क्या थोड़े से मुतालबात से पीछे हटेंगे या फिर आप डट चुके हैं सर? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सबसे अहम बात है और सबसे तशवीशनाक बात है कि पीएसपी के जो 16 निकात हैं वो हैं क्या? वो निकात सिर्फ ये हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान की, वो उसको दे दी जाएँ। जैसे पीने का साफ़ पानी हो, जिसमें निकासी आब है, बिजली है, जिसमें कचरा उठाने का इशू है, गैस है, रोज़गार है, सेहत है, तालीम है, ये इश्यूज़ हैं। ये दुनिया भर में कोई पॉलिटिक्स इसके गिर्द नहीं घूम रही जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की ज़रूरत बनती चली जा रही है, इश्यूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स। पीएसपी सिर्फ ये बात कर रही है इसके लिए क्या मुज़ाकरात, इसके लिए क्या लचक, इसके लिए क्या विड्रॉ करना। इसके लिए तो बहुत अच्छा, ये आसान तरीन काम ये है कि वफाकी सूबाई बल्दियाती हुकूमत इन इश्यूज़ को एड्रेस करे, पीएसपी की सियासत को ख़त्म करे। आप आवाम को ये देना शुरू कर दें, ये तो आपको बुनियादी तौर पे देना है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 40 तक बार बार सिर्फ इसी बात की तकरार है कि सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, सस्ता रोजगार की सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें इंसान को दी जाएं। ठीक है डॉक्टर, अगर ये भी किसी डॉक्टर तो बड़ा अलमिया है। ठीक है, जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, स्टेप नंबर 2 अवाम सड़कों पे होगी, जरा अपनी हिकमत अमली पे मजीद रोशनी डालिएगा ताकि अवाम को पता लग सके। जी, बुनियादी तौर पे हमारे पास मुख्तलिफ हिकमत अमली है, अपने एहतजाज के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं और हम उन तमाम फेजेज़ को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। सूरत हाल देख कर उनको फिर हम वज़ा करते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटजाइज करते हैं। तो यही हमने इसीलिए लोगों को ये कहा है कि अभी तक हम लीडरान यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर सदर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और चेयरमैन बैठे हैं। अभी तक हमने अवाम को बराह रास्त इंगेज नहीं किया जिस तरह इस मुल्क की पॉलिटिक्स रही है। 13 दिन गुजर गए हैं और इन 13 दिन में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोगों ने पजीराई की, लोगों ने ज़ाहिर यकजहती किया। अब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बुनियादी इश्यूज़ हैं हमारे, उसके हल के लिए हमें निकलने की ज़रूरत है। हमें उसके लिए आकर अपने पावर शो करने की ज़रूरत है, हमें अपने नंबर्स डेमोस्ट्रेट करने की ज़रूरत है। जल्दी से ये भी बताइएगा कि सारी जमातें अलग-अलग प्रोटेस्ट कर रही हैं, JI, आप, PTI, PPP भी लगी हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए। बेहतर नहीं था सर एक प्लेटफॉर्म पे आते ताकि नंबर्स और इफेक्ट ज्यादा होता, बजाय अलग-अलग करने के, ताकि क्रेडिट जो है वो तकसीम ना हो। क्या कहेंगे आप सर इस बारे में? देखें, जमात इस्लामी का एहतजाज हो या दीगर आपने तहरीक इंसाफ का भी नाम लिया, दीगर सियासी जमातें जो भी एहतजाज कर रही हैं, इशूज़ बेस्ड कर रही हैं, हम तो उनके साथी हैं इन इशूज़ पे। हम जो आवाज़ लगा रहे हैं वो भी इशूज़ बेस्ड हैं। अच्छा, हमें इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी जमात आवाम के मसाइल हल कर दे, हमें इससे कोई इशू नहीं है। और इसके लिए ट्रू पॉलिटिक्स की जाए, ट्रू इसके लिए काविशें की जाए, संजीदा काविशें हो, तो हमें तो इसमें कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक बात है आवाम के इशूज़ के लिए, हम हर वो तरीक़ाकार, हर वो लाएमल इख्तियार करने के लिए तैयार हैं जिससे आवाम के इशूज़ मिलते हैं। आज कोई मुझे कहे
کہ جی تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کے آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں یا شام تک ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایشوز حل کرنے ہیں ان کی غیر سنجیدگی اصل المیہ ہے، ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے عوام کے ساتھ وہ المیہ ہے. اس کے لیے یہ سب جماعتیں کوشش کر رہی ہیں. پاک سرزمین پارٹی بھی اپنی کاوش کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم سب کو مل کر زیادہ سے زیادہ عوام کو موبلائز کرنا چاہیے، عوام کو متحرک کرنا چاہیے تاکہ عوام کے ایشوز حل ہو سکیں. اور جو بھی طریقہ کار اس کے لیے بہتر ہو، عوام کو جس طریقے سے بھی ریلیف مل سکے، پاک سرزمین پارٹی اس کے لیے تیار ہے. پاک سرزمین پارٹی کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے اسے اسٹیپ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. صغیر پی ایس پی کے رہنما تھے، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جی. دھرنا جاری ہے پی ایس پی کا اور مطالبات بھی جائز ہیں، تو کراچی والے اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات ٹھیک ہیں تو جائیے دھرنے میں شرکت کیجئے جی. فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، پی ایس پی کی قیادت ساری کی ساری پوری رات موجود ہوتی ہے وہاں پہ. تو کراچی بہرحال جی اٹس a hub of protests right now. Before the break, quickly, چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا ہے، اور اپنی ملاقات ان کی جو ہوئی امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے، کہ پاکستان پروکسی وارز کے اوپر نہیں یقین رکھتا جی. We do not employ proxies from our soil. تو یہ میسج ہے ان تمام قوتوں کو جو پروکسی وارز کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں کہ پاکستان ڈز ناٹ بلیو ان پروکسی وارز. تو بہرحال جی یہ ان کا بڑا اہم بیان جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. بریک سے واپس آ کے ڈیبیٹ کریں گے جی. کل بڑا تاریخی فیصلہ پاناما کا. We will talk about that, so stay with us. شروع ہونے جا رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ بول نیوز ہیڈ کوارٹرز پر. کیا پاناما کیس کا عدالتی فیصلہ منو ان تسلیم کیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے سینیٹر سعید غنی، شہلا رضا. مسلم لیگ نون کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے جان اچکزائی، ظفر علی شاہ. تحریک انصاف کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے علی محمد خان، مراد سعید. جی ویورز، ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ سیکشن. جی تاریخی دن کل پورے پاکستان کے لیے. کل ایسے لگتا ہے ایسے ایئر بلڈ اپ ہوئی ہے. کچھ چینلز نے تو 24 گھنٹے نشریات کا اعلان کر دیا ہے کہ ایک ایک پل کی خبر دی جائے گی کل، جیسے کہ ایک رخ پاکستان کا بدلنے والا ہے جی. تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ وزیر اعظم اور ان کا پورا خاندان کٹہرے میں. سپریم کورٹ نے کل فیصلہ دینا ہے. اب آج اس کی ذرا امپلیکیشنز ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیسیجن سے ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے لاہور کے اندر بینر بھی لگائے گئے جس کے اندر ایک طرف نواز شریف صاحب کی تصویر، ایک طرف شہباز شریف صاحب کی تصویر، نیچے سعد رفیق صاحب کی تصویر اور اوپر نعرے درج کہ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا. تو جی یہ لہو کی باتوں تک بات پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے تمام پورے ملک کے اندر اپنے کارکنوں کو منظم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. پی ٹی آئی نے بھی کمر کس لی ہے. تمام لوگ بڑی جس کی امپلیکیشنز ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ سارے اسلام آباد پہنچے جی قیادت. کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ کہنا تو ساروں کا یہ ہے کہ منو ان تسلیم کیا جائے گا اس فیصلے کو، لیکن ایئر جو بنتی نظر آ رہی ہے لگتا ہے کہ فیصلہ چاہے بلیک ہو یا وائٹ ہو اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی. ذرا اس امپلیکیشنز کو ڈسکس کریں گے لیکن اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد. 3 اپریل 2016 کو شروع ہونے والا پاناما پیپرز کا معاملہ تقریباً 1 سال اور 16 روز بعد اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. سپریم کورٹ میں ہونے والی پاناما پیپرز کیس کی سماعت کے دوران فریقین کی جانب سے ثبوتوں سے متعلق مختلف بیانات دیے گئے. یہ معاملہ جو ہے اب یکسر جو ہے طے پا گیا ہے ان کے انکم ٹیکس ریٹرن سے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ کی دھاندلی شدہ پرائم منسٹر شپ کل بہت خطرے میں ہے. یہ ریاض اور سعودی عرب میں سٹیل مل اور یہ قطر میں اور دبئی میں تو بجائے اس کے کہ جواب دیں
وہ کبھی ایک خط قطر سے لاتا ہے، کبھی دوسرا قطر سے خط لاتا ہے، کبھی تیسرا خط۔ یہ ڈیسیشن ریاست کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور ریاست کو کمزور بھی کر سکتا ہے۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کو پیناما کیس کا فیصلہ اپنے حق میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف اپوزیشن جماعت تحریک انصاف بھی فیصلے سے متعلق پر امید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی فیصلہ منوان تسلیم کیا جائے گا؟ جی آپ نے رپورٹ دیکھی جی، منوان تسلیم کریں گے سب کہتے ہیں، لیکن پھر جارحانہ بیان بھی آتے ہیں جی، جیسے حکومت کی طرف سے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا تو بڑا شدید رد عمل آئے گا عوام کی جانب سے۔ تو ٹھیک ہے، ذرا آگے بڑھتے ہیں، امپلیکیشنز ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ خدا نخواستہ انتشار پھیلنے کا تو خدشہ نہیں ہے جی، کیونکہ دیر از اے لاٹ ایٹ اسٹیک۔ سعید غنی صاحب آپ سے شروع کروں گا میں، کل ویری بگ ڈے، واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز سعید غنی صاحب؟ دیکھیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بڑا دن ہے، بہت اہم فیصلہ ہے جس کا وہ ابھی کل آنا ہے۔ توقعات جہاں تک میری ہیں، سچی بات ہے، توقع تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ پہلی مرتبہ عدالتوں سے کوئی شریف فیملی کے خلاف فیصلہ آ جائے۔ ذاتی طور پر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، مجھے توقع ذاتی طور پہ نہیں ہے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ چونکہ عدالتوں کے حالات بھی کافی بدلے ہیں اور ججز کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ 79 میں بھٹو کو پھانسی دے دیں یا بے نظیر صاحبہ کو یا آصف علی زرداری کو کسی کے کہنے پہ آپ جو ہے سزائیں دے دیں، اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے۔ تو اس لیے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس کی توقع اس پوری قوم کو ہے۔ لیکن آپ کا جو موضوع ہے کہ جی منوان فیصلہ تسلیم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی جماعت کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کو تسلیم کرے، اس لیے کہ یہ تو ضرور ہوگا کہ کوئی اس پہ تنقید کرے گا، کوئی اس کی تعریف کرے گا، یہ ضرور ہوگا، اور ممکن ہے اگر نواز شریف صاحب کے خلاف چلا جائے تو جلسے جلوس بھی ہوں، ریلیاں بھی ہوں، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن فیصلے پر عمل درآمد میں سمجھتا ہوں کرنا پڑے گا، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف آئے یا ان کے حق میں آئے۔ اگر حق میں آ گیا تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کوئی جلسے جلوس شروع کر دیں، کوئی ایسی چیزیں کر دیں، لیکن اس صورت میں بھی فیصلے پر عمل ضرور ہوگا۔ تو میں اس بات پہ بالکل میرے ذہن میں کوئی ذرا برابر بھی ایک خیال ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں یہ کہوں کہ جی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو عمل درآمد کریں گے، اور کچھ لوگ شاید جس قسم کی توقع کر رہے ہیں ممکن ہے وہ توقعات کے برعکس سے، لیکن اس کو پھر بھی وہ تسلیم کریں۔ تو اس میں یہ ایک اچھی بات ہوگی اور کہ ابھی تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، طلال چودھری نے بھی کہا، طارق فضل چودھری نے بھی کہا، خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا، بہت سارے لوگوں نے اس قسم کے بیانات دیے تھے، جس سے یہ تاثر ہم نے لیا کہ شاید وہ ججز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ان بیانات کا اثر ججز نے نہیں لیا ہوگا۔ ججز فیصلہ اپنی ضمیر کے مطابق کریں گے، قانون کے مطابق کریں گے، جو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، تاکہ یہ بھی میسیج ایک بڑا کلیئر اور واضح جانا چاہیے کہ آج کل کے جو ججز ہیں ان کے اوپر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے جو بیانات ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، 90 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے یہ، 70 کی دہائی کا بھی پاکستان نہیں ہے، 2017 کا پاکستان ہے، عمل درآمد تو ہوگا۔ مراد سعید صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو ایک کل کے دن سے پہلے پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اور ایک پاناما کا فیصلہ جس انداز سے آئے گا انشاءاللہ ایک وہ پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان بدل جائے گا، اور ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ پولیٹیکل سٹیٹس کو جتنا ہے وہ آج سارا ہلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لہو دینے کی آج کیا ضرورت پیش آئی کہ بینر لگ رہے ہیں کہ لہو دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور لیڈر تیرے ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، یہ بھول چکے ہیں میرے خیال سے۔ ان کو 1 2 3 چیزیں یاد کرنی ہوگی کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، جس طرح کہ یہ سپریم کورٹ پہ حملہ اور ہوئے تھے، جس طرح کی ان کے وزراء کے بیانات آ رہے ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں بالکل بے فکر رہی ہے، ہمیں اپنی اعلیٰ پہ یقین ہے، ہمیں ان پہ بھروسہ ہے کہ بالکل
بالکل بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ ہی آئے گا طلال چودھری صاحب, جس طرح آپ نے کہا تھا, بالکل بلیک اینڈ وائٹ آئے گا اور اس سے پاکستان کی تقدیر بدلے گی. اب میں آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کی لیگل یا پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں حمزہ, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب نیب نے پلی بارگیننگ کر کے 40 ارب کی کرپشن ایک شخص نے کی تھی, اس نے 2 ارب واپس کر دیے, اور پھر پاکستان کے اندر آپ نے ٹی وی چینل پہ وہ مناظر بھی دیکھے کہ ایک بچہ نیب کا آفس ڈھونڈ رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیب کا آفس دکھائے. جب نیب کے چیئرمین کے سامنے وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیب انکل, میں گھر کے لیے سبزی خرید رہا تھا تو اس میں میں نے اتنے پیسے چھپائے, آپ کا حصہ کتنا بنتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ قطری خط کو آپ اگر مان لیتے ہو تو آپ تو کرپشن کو لیگلائز کر دو گے. یہ بالکل اس طرح ہمیں یقین ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. منی ٹریل نہیں تھا. آپ نے وہ مناظر بھی اس کیس کے اندر دیکھے حمزہ, آپ کی ناظرین کو یاد دہانی کے لیے, کہ بیٹا باپ کو دیتا ہے, باپ بیٹی کو دیتا ہے, بیٹی ڈیپینڈنٹ ہے دادی کی, دادی ڈیپینڈنٹ ہے بیٹی کی, پورے پاکستان کو انہوں نے چکرا دیا. یہ کرپشن کا سلسلہ انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد بند ہو جائے گا. پاکستان میں ایک نیا صورت طلوع ہوگا, اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا. پاکستان کے اندر کوئی بھی طاقتور شخص اور جس نے بھی پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا ہے, ان کے احتساب کے عمل کا آغاز ہوگا. یہ پاناما کیس پوری کرپشن نہیں ہے پاکستان کی. 45,000 ارب روپیہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سے لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں. یہ اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے. جب اس کا احتساب ہوگا تو ہم آگے احتساب کے لیے بڑھیں گے. جب آگے احتساب کے لیے بڑھیں گے تو پاکستان میں غریب جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے لیے آخر میں میرے خیال سے ایک نئی مستقبل کی ایک نوید ہوگی, اور ایک نیا پاکستان ہوگا جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے, جس کا پورے پاکستان نے خواب دیکھا ہے. جی مراد سعید صاحب, آپ نے کہا کہ جی نیا پاکستان جو ہے کل بننے جا رہا ہے. ظفر علی شاہ صاحب, حکومتی جماعت کی طرف سے اگر سب سے جارحانہ بیان آئے تو حکومتی جماعت کی طرف سے ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, سعد رفیق صاحب, اب وہ بینر لگ گئے, جی ہمارا لو حاضر ہے. سر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ظفر علی شاہ صاحب. دیکھیں جی, ان کے بیانات پر میں کیا کہہ سکتا ہوں. ویسے تو بادی نظر میں وہ آن کارڈ فار تھے, اتنا شدت سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور جب معاملہ عدالتوں کی طرف سے آ رہا ہو تو عدالتیں ایک ہمارا جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اور جو عدالتوں کا ایک رول ہے, کانسٹیٹیوشنل رول ہے, ان کی اپنی ایک رٹ ہے, ان کی اپنی ایک پاور ہے, جس طرح ایگزیکٹو کی پاور ہے اور جس طرح ایک قانون ساز ادارے کی پاور ہے. یہ تینوں ایسے بڑے پلر ہیں جن پر پورا پاکستان یا پوری ریاست کھڑی ہے. اس لیے یہ اس طرح عدالتی احکامات کو قبل از وقت یعنی بغیر کسی وجہ کے ان کو اس قسم کے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دینے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ فیصلہ کیا ہوگا. فیصلہ کوئی تو ہوگا, کچھ تو ہوگا, دس وے آر دیٹ وے. یعنی وہ ہم نہیں بتا سکتے اور نہ ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں کورٹ کو کہ آپ فیصلہ یہ کریں یا یہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے. یہ بات تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن فیصلہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جس فیصلے کے بارے میں خود عدالت نے اتنا ٹائم لیا, ججمنٹ ریزرو کی, اس پر بڑا غور و خوض کیا, یہ میں کہہ سکتا ہوں عباسی صاحب کہ اس ججمنٹ کے بغیر یہ بات کہے کہ یہ کدھر جائے گا, دس وے آر دیٹ وے, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اس ججمنٹ کے یا اس فیصلے کے مضمرات اور اثرات جو ہے وہ ڈیفینیٹ پڑیں گے پاکستان کی سیاسی نظام پر, پاکستان کے عدالتی نظام پر ڈیفینیٹ پڑیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ فیصلہ کچھ بھی ہو, بھلے کچھ ہو, لیکن اس کا ایفیکٹ ادھر یا ادھر ڈیفینیٹ ہوگا. اور میں یہ بھی اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کا رد عمل, ریئیکشن پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا, لیکن وہ بھی حمزہ صاحب ڈیفینیٹ ہوگا. ڈیفینیٹ ہوگا, یہ تو بات متفق ہے سارے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا بڑے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے اس کے. ججز نے بھی کہا کہ 20 سال یاد رکھا جائے گا, قانون سازی ہوگی اس فیصلے کے اوپر. شیلا رضا صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ. اور اب تو گھنٹوں کی بات رہ گئی اور ہمارے چینلز کے پاس ایک اچھا ٹاپک آ گیا اور ہم بھی مصروف ہو گئے. اور جو بات ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے کہ تسلیم کیا جائے گا, ایک الگ بات ہے, لیکن عدالت کا فیصلہ جو بھی ہو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, چاہے وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے یا وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکانا پڑے.
تو یہ تو ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، سوسائٹی پر بھی اور خود عدالت پر بھی. تو دعا یہ ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ یہ نہ ہو کہ پھر یہ ایک پر انکیورم ہو کہ اس کو پھر کسی اور کیس میں استعمال نہ کیا جا سکے، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ہوا کہ پر انکیورم ہے، ان آرٹیکل کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ ایک داغ ہے ہمارے عدلیہ پہ. یا یہ کہ یوسف رضا گیلانی والا کیس جو ہے اس کو بھی اسی طرح کہا جاتا ہے. اور میمو گیٹ کیس پر بھی بار کا بڑا سخت رد عمل تھا کہ انتہائی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم اپنے محدود وقت میں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں بڑی شد و مت سے زبان زد عام ہیں کہ یا تو ہینگنگ آئے گا، اور آدھے لوگ کہیں گے، ایک سائڈ سے لوگ کہیں گے ہمارا ہے، ایک طرف سے کہیں گے ہمارا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں لیگل. اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جی وزیر اعظم تو صاف نکل جائیں گے، ان کا نام کیس میں نہیں ہے، ان کے بچوں کے خلاف آئے گا. تو آج سارا دن میں یہ سنتے ہوئے ہو گیا ہے. تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوگا، اور یہ صرف کل کے اوپر فیصلہ نہیں رکے گا، اس کے بعد جو ہے یہ آگے بھی جائے گا مرحلہ. اور یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے، یہاں تک کہا گیا کہ جی کل ضرور حکومت کو ٹیکہ لگے گا، اب اس کا ڈوز کیا ہو. تو یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں جو کل 2 بجے تک ہیں، ہم سنیں گے اور دیکھیں گے. لیکن اس میں حقیقت ہے کہ وزیر اعظم لیول پر جو اب تک فیصلے ہوتے آئے ہیں اس میں کبھی اتنی دیر نہیں لگی، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس میں دیر لگی ہے. ورنہ یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا تو سیشن جج میں سنا ہی نہیں گیا تھا، ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں سنا گیا تھا ایک جگہ سے، تو یہ ہو گیا تھا مسئلہ. تو یہ جو ہے اب اتنا لمبا وقت لگا ہے، تو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. سب تسلیم کریں گے، جی جی ضروری نہیں ہے سب تسلیم، یہ تسلیم کریں گے سب، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تسلیم کرے نہ کرے عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا. یہ تو ابھی تک ساروں نے اس بات پر اتفاق کیا. علی محمد خان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Let justice be done even if the heaven falls. انگریزی کا میکسم ہے کہ عدل ہونا چاہیے چاہے آسمان بھی گرے، لیکن عدل ہونا چاہیے. اور ایک اور جگہ بھی ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن، کہ عدل نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے. یہ تو نہیں کہوں گا سب سے اہم دن ہے، لیکن ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے جو نظام پایا انگریز کے جانے کے بعد، اس نظام میں سٹیٹس کو کے سامنے کم لوگ کھڑے ہوئے. حمزہ صاحب، عمران خان معدود چند لوگوں میں سے ہے جو صحیح معنوں میں سٹیٹس کو جس نے چیلنج کیا اور کھڑا ہو گیا اس کے سامنے، جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کے علاوہ کسی نے ایسا نہیں کیا. کسی نے جب بھی سٹینڈ لیا پھر جا کے کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے اور سٹیٹس کو کا حصہ بن گئے. آخر تک عمران خان اس جنگ کو لے کے گئے ہیں، اور تحریک انصاف اور ان کے ورکرز کو بھی سلام، اور پاکستانی قوم کو بھی سلام، اور ساتھ میں میڈیا کے ان حق پرست لوگوں کو بھی جن کا دل دکھتا ہے پاکستان. کس چیز پہ؟ اس چیز پہ کہ کیا پاکستانی غریب آدمی کا یا عام آدمی کا پاکستان نہیں بنے گا؟ کیا صرف وائٹ کالر آدمی کا پاکستان ہے؟ کیا یہ صرف جج، جرنیل، بیوروکریٹ کا پاکستان ہے؟ کیا یہ ایک وکیل کا، کیا یہ ایک استاد کا، کیا ایک مزدور کا، ایک کسان کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا یہاں 2 قانون ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے. اور کل فیصلہ ہونا ہے کہ اس ملک میں قانون طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے ایک ہے یا ڈیفرنٹ ایک. میں سمجھتا ہوں حق کا فیصلہ انشاءاللہ آئے گا ایک. دوسری بات، فیصلہ چاہے جو بھی آئے، فیصلے سے زیادہ نقصان دہ بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ تھریٹ کیا گیا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں. کل کے جو بینرز ہیں، میاں صاحب آپ کی مرضی کے بغیر لگ رہے ہیں، پھر آپ کی ریٹ کدھر ہے؟ پھر آپ اس بات پہ استعفیٰ دیں کہ آپ کی حکومت میں عدالت عظمیٰ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. یہ 1997 نہیں ہے. آج میڈیا آزاد ہے، آج عدلیہ آزاد ہے،
اور آج ایک اور چیز سوشل میڈیا موجود ہے اور آج عوام جاگ رہی ہے. تو دیکھیں ڈریں اس دن سے جب آپ کی عدل کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حمزہ آخری بات دیکھیں ایگزیکٹو, لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری, اس میں اگر آپ جوڈیشری کی بنیادیں ہلائیں گے تو پھر ڈریں اس دن سے جب یہاں پہ موب جسٹس ہوگا. یہ اس دن آپ نے جو مردان میں دیکھا, کیوں؟ کیونکہ عدل کو مضبوط نہیں کیا جاتا, لوگوں کا عدل پہ اعتماد ہی نہیں ہے, پھر لوگ موب جسٹس کی طرف جاتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے کچھ وزراء نے کیا, کوئی کہتا ہے لوہے کے چنے, کوئی کہتا ہے صفحے پڑھو, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بنیادوں پہ ناکام اور مذموم کوشش کی گئی ہے. گوچر پوائنٹ. جان اچکزئی صاحب, قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان, بڑا شدید رد عمل آئے گا فیصلہ اگر خلاف آیا تو, کیا کہیں گے سر آپ اس بارے میں؟ جانا چاہیے. بالکل پی ایم ایل نون کے ہر ورکر حاضر ہے اور ان کا لہو حاضر ہے اپنے لیڈر کے لیے, اور میں یہ کہوں گا لیٹ دا ہیون فال, دا ہول پاکستان آر وتھ پرائم منسٹر, دا ہول پاکستان از وتھ پرائم منسٹر اینڈ ول بی وتھ پرائم منسٹر, جو بھی ڈیسیجن آئے گا. کیونکہ کل اگر امتحان ہے تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہے. 2 دفعہ اس امتحان میں پاکستان کی سپریم کورٹ ناکام ہوئی ہے. ایک وہ امتحان تھا جس میں ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لیا گیا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ڈیسیجن تھا. ایک اور ڈیسیجن تھا جو 99 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ہتھکڑیاں پہنا کے ان کو 25 سال کے لیے سزا دی گئی تھی, وہ بھی ایک ایجنڈا تھا. کل بھی ایک ایسا ایجنڈا ہمارے سپریم کورٹ کے سامنے ہے جو انصاف اور میرٹ کے متقاضی نہیں ہے. لہٰذا انصاف اور میرٹ کی بنیاد پہ اگر کل کوئی فیصلہ نہیں آتا تو یقیناً یہ کورٹ کے لیے ایک تیسرا ایک ایسا سبق ہوگا, ایک ایسا ان کا ایپیسوڈ ہوگا جو پاکستان کے عوام نے جس طرح 2 بڑے ڈیسیجن قبول نہیں کیے جو میرٹ اور انصاف پہ نہیں تھے, تو یہ فیصلہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کے عوام نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نہ نام ہے پاناما میں, نہ کوئی ان کی آف شور کمپنی ہے, نہ ان کی منی لانڈرنگ کے لیے کوئی ثبوت فراہم کیا گیا ہے, نہ ان کے کرپشن کے حوالے سے کوئی ثبوت دیا گیا ہے. جو ہے وہ آبزرویشنز اور خواہشات کی برمار ہے. تو خواہشات کی برمار پہ اگر فیصلے دیے جانے لگے تو یقیناً پاکستان رول آف لا سے اور انصاف سے بہت دور چلا جائے گا. لہٰذا اگر ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ کیا پاکستان کا منتخب پرائم منسٹر ایک ایسے سیاسی ایجنڈے کے تحت گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے یا قانون کا بول بالا یقینی بنایا جا رہا ہے. لہٰذا ہم امید کریں گے کہ سپریم کورٹ کا ایک کندھا سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے جناب عمران خان نے لانچ کیا تھا وہ کل نہیں ہوگا, اور کل رول آف لا کا بول بالا ہوگا, انصاف کا بول بالا ہوگا. اور جہاں تک منوان تسلیم کرنے کی بات ہے تو ہر ڈیسیجن وی ایکسپٹ اٹ وتھ آل دا لیگل اینڈ جسٹ ایکسیپشنز, جو قانون میں ہے اسی کے مطابق ہم یقیناً اس کو پھر ریویو کریں گے. لیکن پاکستان کا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کل بھی پرائم منسٹر ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ کام جو ڈیولپمنٹ کا ہے وہ چلتا رہے گا. اور پاکستان کے عوام نے 2007 میں بھی دیکھا تھا پرائم منسٹر ڈسکوالیفائڈ تھے لیکن ووٹ دیے ہیں, 2013 میں وہ تھا پھر ووٹ بھی دیے, اور 2018 میں. صحیح ہے جان سکھ صاحب, وقت آپ کا ختم ہوتا, بریک کے بعد ذرا واپس آ گئے یہ ڈسکس کریں گے. ایک طرف تسی کہندے ہو لو حاضر ہے, دوسری تسلیم کریں گے, ساری کھلا تضاد نہیں ہے یہ. ذرا بریک سے واپس آ گئے, تشریح طلب کریں گے, حکومت کے نمائندے ہیں آپ سر, ذرا تشریح طلب کریں گے کہ لہو حاضر ہونے سے مراد کیا ہے سر آپ کی. اور جہاں پہ مراد کی بات ہے تو مراد سعید صاحب سے بھی پوچھیں گے, تمام لوگوں سے پوچھیں گے لہو کی باتیں کہاں سے آ گئی جی بیچ میں. بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سعید غنی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو منوان تسلیم کرنے کی بات ہے یہ اسی لیے آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے. اچکزئی صاحب حکومت کے نمائندے ہیں, بڑی گہری ان کی ایک وابستگی ہے سینئر قیادت سے. وہ یہ ہمارے شو پہ بھی فرما رہے ہیں کہ لو حاضر ہے ہمارا, اگر وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تو پھر ریاکشن آئے گا, نہیں چھوڑیں گے ہم, تو پھر کہتے ہیں ہم تسلیم کر لیں گے. سعید غنی صاحب, یہ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو دونوں بیانات سننے کو ملے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ سیاسی جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کارکنوں کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عدالت کے فیصلے آپ کو تسلیم نہ آئیں تو آپ عدالت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سجاد علی شاہ چیف جسٹس آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ججز کے اندر گروپنگز کروائیں اور اس گروپنگ کے نتیجے میں ایک ایسا فیصلہ لیں جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کے خلاف ان کے ہی جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ فیصلہ دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ججز کو ٹیلی فون کریں اور ان سے اپنی مرضی کی سزائیں بھی لیں اور اپنی مرضی کے فیصلے ان سے لکھوائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی اور کے خلاف سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ کی کوئی آبزرویشن یا ججمنٹ آ جائے تو اس کو تو آپ لے کے دنیا بھر میں پھیرائیں, اور آپ کے خلاف اگر کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو اس کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقیوں کے کہیں کہ جی آپ عدالتی فیصلوں پہ عمل کرو, لیکن اگر ماڈل ٹاؤن پہ کمیشن کی رپورٹ آتی ہے تو اس کو آپ دبا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے اوپر آپ عمل نہیں کرو. یہ دیکھیں ابھی جو یہ فرما رہے تھے ہمارے دوست کہ جی یہاں پہ غریب اور امیر کے لیے قانون الگ ہے, وہ تو بدقسمتی سے ہے, لیکن جو ہمارے سیاسی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں فیصلے ہوئے نا, وہاں بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے لیے قانون کچھ اور ہے اور دیگر کے لیے جو ہے وہ قانون کوئی اور ہے. آپ کو کوئی ایک بڑا سیاسی فیصلہ ایسا نہیں ملے گا جس میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی سیاسی قیادت کو جیل میں ڈالا گیا ہو, ان کو ضمانت نہ دی گئی ہو, ان کے خلاف فیصلے کوئی نہیں ملے گا. سعید غنی صاحب میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو, کیا یہ کہنا درست ہے کیونکہ آپ کا وزیر اعظم کو بھی ہٹایا گیا تھا, آپ کے سر عرض یہ ہے آپ کے وزیر اعظم کو بھی ہٹایا گیا تھا یوسف گیلانی صاحب کو, یہ کہنا کیا جائز ہے؟ جان اچکزئی صاحب نے جیسے فرمایا جسٹیفائی کیا, لو حاضر ہے, کہا کہ اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر مطلب انتشار ہوگا, یہ عوامی رد عمل آئے گا. سر یہ کہنا جائز ہے؟ 20 گھنٹے سے کم رہ گئے ہیں فیصلے کے اندر, اور جان اچکزئی صاحب کارکن نہیں ہیں, لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے. سر کیا کہیں گے آپ؟ حمزہ ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کا اور نواز شریف صاحب کے کیس کا, اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر جو کیس چلا وہ کرپشن کا کیس نہیں تھا, ان کے اوپر کنٹیمپٹ کی بنیاد پر ایک پتہ نہیں چند سیکنڈ کی ان کو سزا دی گئی اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی تھی اور ان کو بھیج دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس پر ہم نے عمل درآمد کیا اور ہم نے کوئی عدالتوں کے اوپر چڑھائی نہیں کی, اپنا نقطہ نظر ضرور دیا. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف جس پروسیڈنگ کی ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت, وہ پیورلی کرپشن کے اوپر ہے. پاکستان سے پیسہ کمایا گیا, غلط طریقے سے باہر بھیجا گیا, اس کے نتیجے میں لندن میں پراپرٹیز خریدی گئی. تو اگر یوسف رضا گیلانی کے خلاف غلط فیصلے کو پیپلز پارٹی نے ایک مثال کے طور پر تسلیم کیا اور اپنا دوسرا جو پرائم منسٹر تھا وہ الیکٹ کروایا, اسی طرح اگر نواز شریف صاحب کے خلاف کل کوئی فیصلہ آتا ہے اس فیصلے پر اپنا نقطہ نظر تو یہ ضرور دیں, لیکن جس قسم کی لینگویج, بلکہ ابھی خود انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ جو ہے وہ ان کے خلاف آ گیا تو پتہ نہیں سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح ماضی میں دبے لگے ہوئے, بھائی وہ دبے دوسرے ہیں. اور ایک جو یہ مثال دیتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو 99 میں سزا دے دی گئی تھی, تو یہ بھی حمزہ پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ 8-9 سال کے بعد نواز شریف صاحب نے آ کر اپیل کی اور ان کی اپیل منوول تسلیم کر لی گئی. افتخار چودھری صاحب نے وہ سارا ڈسکوالیفیکیشن کی ختم کر دی, ان کی سزائیں ختم کر دی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی آدمی کو اتنی فیور دی گئی ہو. تو اگر کہیں عدالت نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی نا تو اس کا ازالہ انہوں نے بڑے دل کھول کے کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر میرٹ کی بات آپ کرتے ہیں, اصول کی بات کرتے ہیں, تو میاں صاحب کے خلاف آنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی, میاں صاحب کے خلاف آنا چاہیے. مراد سعید صاحب وہ تو کہتے ہیں ہم لہو بہائیں گے, لہو حاضر ہے, پی ٹی آئی کے خلاف ہے. ایک تو اس پہ تبصرہ کیجئے گا ذرا, اور اگر پی ٹی آئی کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو آپ کا بھی لہو حاضر ہے, اس طرح کوئی نیریٹو ہے آپ کی سائیڈ سے؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جو ابھی اچکزئی صاحب کی آپ باتیں سن رہی تھی, یہ اصل میں بوکلاہٹ ہے, یہ خوف ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جائے گا, او بھائی صاحب کس نے کہا ہے کہ اگر منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی, کرپشن ثابت ہو گئی, منی ٹریل آپ کے پاس نہیں آئے گا, نہیں ہے تو گھر کیوں جائیں گے, جیل جائیں گے. بھائی صاحب جیل کی تیاری کرے. اور دوسرا جو اس طرح کی یہ 90 کی دہائی میں یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ اور ہوئے تھے. حمزہ صاحب میں نے آپ کو کہا کہ آج میڈیا آزاد ہے, سوشل میڈیا ہے, آج عوام باشعور ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ دور چلا گیا, یہ اس سے نکل آئے. یہ جو بینر لگ رہے ہیں اصل میں یہ تو ان کے قائد کا ہی اشارہ ہوگا کہ اس قسم کی چیزیں کرے, لیکن وہ دور نہیں ہے. اور ہم نے نون کو اس انداز سے بھی دیکھا ہے حمزہ صاحب کہ جب ان کی قیادت کو یہاں سے باہر بھیجا جا رہا تھا, جب جیل میں مچھر کاٹنے سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی, تو یہ سارے جو تھے وہ گھر کے اندر چھپ گئے تھے. آپ کو یہ وہ مناظر نہیں ہے یاد حمزہ صاحب, جو کہ ہم نے خود دیکھے کہ یہ ایئرپورٹ کے واش روم میں سارے چھپ گئے تھے. وہ مناظر آج بھی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان کی آنکھ میں قید ہے, اور یہ مناظر ہم سب دیکھ چکے ہیں. تو یہ ایسی دھمکاریں بالکل اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ پورے
कौम खड़ी है और ये फैसला होने जा रहा है पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का। फैसला महफूज हो चुका है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, क्योंकि दलाइल इनके पास कुछ नहीं थे। ये जिस तरह कह रहे कि लोहे के चन्ने हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फैसला चाहिए, लीडर खून हमारा हाजिर है, मतलब इन सारी हथकंडों से कुछ नहीं होगा। हमजा साहब, ये बोखलाहट है, इनको खौफ है। और तहरीक इंसाफ क्या करेगी? आपने ये पूछा, हमारा नैरेटिव, हम आला पे यकीन रखते हैं। आपको याद होगा जुडिशल कमीशन में नहीं आता, क्या करेंगे? देखिए, हमारे हक में बात है ही नहीं हमजा साहब, बात तो है नून और कानून की हो रही है। कानून ने कल फैसला करना है, कानून के मुताबिक। नून शोर मचा रही है, इनकी करप्शन की दास्तान है, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही है। हम तो बहैसियत अपोजिशन पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम का फैसला जो प्ली है वो हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं। हमारा तो केस है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी कौम का केस है, ये तो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इस किस्म के जो आप चीजें देख रहे हैं, डराना धमकाना, मेरे ख्याल से इससे कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, मुझे अपने आला आलिया पे यकीन है हमजा, कि हम मेरे ख्याल से अंधेरों से निकलने वाले हैं। हम एक ऐसा फैसला आ रहा है जिससे पाकिस्तान में एक नई दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। ज़फ़र अली शाह साहब, हम बाकी चीजों का जिक्र करते हैं हमारे प्रोग्राम से ही। जहां चकजई साहब के थ्रू सर तासुर जाना कि लहू बहेगा अगर वजीर आजम को घर भेजा गया, शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, सर ये अभी का सर आप भी हुकूमती पार्टी से हैं सर, ये क्या सही बात है? और ये उसकी तर्जुमानी करता है जो राना सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब और तमाम तलाल चौधरी और जितनी क़यादत है नून लीग की, सर वो बारहा थ्रेट करती रही है। और आज जाना चकजई साहब ने भी बड़े क्लियर अल्फाज में ये फरमाया। सर आपका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से, क्या फरमाएंगे सर आप? मेरा ख्याल है कि पनामा का केस कुछ ज़्यादा पेचीदा और पोशीदा इसीलिए हो गया है वो इनकी स्टेटमेंट्स की वजह से भी। ये वो वैसे इसलिए किसी ने कहा है कि अक्लमंद जो है दुश्मन वो बेहतर है बदस्मत ऐसे चले दोस्त से जो कि खाम खा मरवा दे किसी जगह पर। तो मैं नहीं समझता कि ये उनके बयानात को मैं कोई उनकी हमायत नहीं करता, बल्कि उनके इन बयानात से और इनके ये जो उनका बॉडी लैंग्वेज है जो उन वज़रा की और साथियों की, इससे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट को पता लग गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ रहा है और वो इसीलिए पैनिकी है और रिएक्शन का और ये बैनर्स का और ये और वो। ठीक है, कल फैसला अगर आ जाता है और फैसला हमारे हक में आ जाता है, मुस्लिम लीग नून के या मियां नवाज शरीफ साहब के हक में आता है, ठीक है, आप बैनर लगाएं, ढोल बजाएं, जो मर्जी करें, लेकिन कबल अज़ वक्त ये तसर देना जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। सर लहू शो की बातें करना गलत नहीं है जी, लहू वगैरह की बातें करना गलत ये अनकॉल्ड फॉर है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं अनकॉल्ड फॉर। सही, खरी बात की, जो गलत थे वो गलत, ठीक है जी, खरी बात, जो कि खुद भाग गए थे। ज़फ़र अली शाह साहब ने कंडेम किया, ये आई अप्रिशिएट दैट। ज़फ़र अली शाह साहब, आपने बहरहाल इंतशार अंगेज इस तरह के बयानात को कंडेम किया, बहुत शुक्रिया आपका। सर शाला रज़ा साहिबा, क्या कहेंगी आप? देखिए, बात यह है कि उसूलन नवाज शरीफ साहब के बच्चों का जो नाम था, ना तो वो पार्टी में किसी ओहदे पे हैं, ना वो MNA MP हैं। उसूलन तो इन सारे मिनिस्टर्स को वहाँ जाके एक जो रोज़ाना का शो था वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब ये कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म का नाम नहीं है, तो भाई आपकी पार्टी से उनके बच्चों का ताल्लुक़ ही नहीं है, ना वो MNA ना MP है। लेकिन एक बहुत बड़ा वक्त ज़ाया किया गया, ये सारे वहाँ जाते रहे और दामे दरमे सुखने अपनी ईमानदारियाँ जो हैं, वफ़ादारियाँ जो हैं वो करते रहे। तो फिर इस तरह के अल्फाज तो वो बोलेंगे ना, क्योंकि बहरहाल कुछ लोग हैं जिनके लिए एतजाज़ अहसन साहब ने कहा था कि मियाँ साहब अपने दाएं बाएं देखें, ये आपके लिए बड़ा मसला करते हैं हर दफ़ा और आपकी 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो बात यही है कि हमें अगर ज़फ़र अली शाह साहब बैठे हुए हैं कि जो सब जो डिस मैटर होता है उसको हमें सबसे पहली बात जो लिखी होती है वो ये लिखी होती है कि इसको असेंबली में भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगर कोई मेंबर उस पर सवाल कर ले तो एज कस्टोडियन मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म किया जाता है कि जी ये सब जो डिस मैटर है आप इसको रोकें, और मैं रोकती हूँ। लेकिन क्योंकि चैनल्स इतने आ गए हैं हमारे यहाँ, देखा जाए तो हर वक्त ड्यूरिंग द कंडक्ट
ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزوں سے ہمیں تھوڑا بچنا چاہیے, کیونکہ آپ کا میڈیا چینلز نے تو بینر نہیں لگایا ہے کہ کہے تیرا ایک اشارہ وزیر بنے, وزیر رہے. کسی ٹرائبل ایریا میں نہیں لگے. نہیں, میں ایک بات, میں انہی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ نہیں سمجھتے, انہیں نہیں کرنا چاہیے, انہیں نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. بہت مشکل وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا, بہت مشکل وقت. کہا جاتا ہے کہ میں بھول گئی ہوں اسے کہ سول کانڈکٹ کو جوڈیشل کانڈکٹ میں کر کے یوسف رضا گیلانی کو سزا دی گئی اور 22 سیکنڈ کی سزا تھی جس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی تھی. جو ان کو آرڈر دیا جا رہا تھا وہ آرڈر انہیں نہیں پورا کرنا تھا, وہ نہیں لکھ سکتے تھے. صدر کو جو ہے امیونٹی حاصل تھی, لیکن آپ نے کوئی چڑھاوا نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے تسلیم نہیں کیا اس فیصلے کو آج تک, لیکن عمل درآمد تو کرانا پڑتا ہے. لیکن ریاکشن بھی نہیں دیا. یہ تو چلے بات ماننے والی ہے, 100 اختلاف پیپلز پارٹی سے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو جو ہے آپ نے نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب 100 اختلاف صحیح پیپلز پارٹی سے. بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, گیلانی صاحب کو ہٹا دیا گیا, لیکن یہ باڈی لینگویج نہیں آئی کہ لہو حاضر ہے ہمارا. جی, اگر کبھی ایسی صورتحال ہو کہ مجھے پاکستان اور تحریک انصاف میں ایک کا چوز کرنا ہو, میں پاکستان کو چوز کروں گا. یہ جو ادھر یہ جھنڈا لگا ہے, اگر کبھی ایسی صورتحال ہو کہ مجھے آئین اور عمران خان میں چوز کرنا ہو, میں آئین چوز کروں گا, میں پاکستان چوز کروں گا. میں عمران خان صاحب کے ساتھ اور تحریک انصاف میں اس لیے ہوں کہ میں پاکستان کا بھلا چاہتا ہوں. لیکن اگر میری وفاداری خدا نخواستہ اپنے چیئرمین سے اتنی بڑھ جائے کہ میں آئین کو خطرے میں ڈالوں, میں ملک کے امن و امان کو خطرے میں ڈالوں, میں لہو بہانے کی باتیں کروں, تو پھر میں کس طرف ملک کو لے کے جاؤں گا؟ یہ کیا کر رہے ہیں نون لیگ کے ورکر, کچھ سب نہیں, کچھ جو یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ کا قبلہ, پاکستان کا قبلہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس ہے یا رائے بینڈ ہے؟ کیا آئین کی ذمہ داری آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین ایگزیکٹو کو, انتظامیہ کو پابند نہیں کرتا؟ کیا میاں صاحب کو پتہ نہیں کہ ان کے کچھ وزراء کیا کہہ رہے ہیں؟ آئین کے مطابق ان پہ, آئین کے جو ہے دفعات کی مطابق ان پہ پابندی ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ انشور کرے گی, کیونکہ پولیس, فوج, سارے ادارے جو ہیں وزیر اعظم اور حکومت وقت کے تحت ہوتے ہیں. کسی بھی عدالت کے پاس اپنی فوجیں نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ عدالتوں کو دمکائیں گے تو آپ ملک کو موب جسٹس کی طرف لے کے جا رہے ہو. آپ چاہتے ہو پاکستان میں گلی گلی مشال خان پیدا ہو, آپ چاہتے ہیں پاکستان میں امن و امان, نفس امن کے خطرے ہو. اور ایک اور چیز حمزہ صاحب, یہ تو بڑی آگے کی باتیں کر رہے ہیں, بڑے آگے. میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک عدالت میں جاتے ہیں اور قاضی صرف ان کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے اور اس بات پہ ان کو فارغ کرتے ہیں کہ جب میرا جس سے کیس تھا وہ دوسرے موکل کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور میرے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ میں خلیفہ وقت ہوں, اس بات پہ تم قاضی قضات ہونے کے قابل نہیں. اتنا معیار رکھا گیا اور یہاں پہ تھریٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپنا قبلہ جو ہے مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگ, کچھ وزراء درست کریں, کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ توہین عدالت کر رہے ہیں کچھ لوگ مسلم لیگ نواز میں, ابھی فیصلہ نہیں آیا اور آپ تھریٹ کر رہے ہو. دس از رانگ. جان اچک زئی صاحب, جان اچک زئی صاحب سے مت کھیلیں. پہلی بات تو یہ مجھے کہنے دیجئے کہ پارٹی کے ہر کارکن کا اپنے لیڈر کے ساتھ والہانہ محبت ان کا بنیادی حق ہے جسے کوئی نہیں جیت سکتا. سر ایک سوال, یہ محبت آپ کو کچھ دن پہلے مولانا صاحب سے عجیب والہانہ محبت ہے, یہ چینج ہوتی ہے. اگر آپ ابھی کہہ دیں کہ سر انتشار نہیں ہوگا, کوئی لوگ نہیں بہے گا, سپریم کورٹ بے شک نواز شریف صاحب کو گھر بھیجے نہ بھیجے, انتشار نہیں ہوگا, کوئی لو نہیں بہے گا, سر کتنا اچھا ہوگا. کارکن کا محبت اپنے لیڈر کے ساتھ, اگر وہ لہو کی بھی بات ہے یہ ان کا رائٹ ہے. کیسے لہو پائیں گے؟ اچھا چلیں تشریح کر دیں. یہ ہندوستان سے مقابلہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج دیا گیا, عدالت عظمیٰ ہے. جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کی ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. سر آپ بتا دیں, کنٹمپٹ آف کورٹ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ سی جے چیف جسٹس نون لیگ کا ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ یہ ہے جب ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ سندھ کارڈ کی بنیاد پہ فیصلے کیوں نہیں دیتی سی جے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کیا ہے جس کی آزادی مرہون منت ہے لانگ مارچ کی. جب لاہور سے پرائم منسٹر یہاں تک گجرانوالہ تک آئے تھے اور ہمیں کہتا ہے کہ
कि क्या है डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट की। जब ये हमलावर होते हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे, सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे हमला किसने किया था? पीटीआई पे बिल्डिंग पे हमला किसने किया था? पीटीआई ने किया था। पीपल्स पार्टी आज भी यहाँ पे, मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान बदलने वाला है, नवाज शरीफ जेल जा रहा है। हमें ना सिखाया जाए कि अदालत का तकद्दुस क्या है। अच्छा जाते सिर्फ 15 सेकंड चले सर, आपने कहा नवाज शरीफ साहब को तो लहू भाई से बता दे, अच्छा क्या करेंगे सर आप? हमला करेंगे पाकिस्तान के आवाम कोई भी ऐसा फैसला जो मेरिट पे ना हो, जो कानून की हुक्मरानी पे ना हो, वो रिजेक्ट करेंगे। जिस तरह उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला रिजेक्ट किया, जिस तरह उन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 25 साल की जो जेल का फैसला था वो रिजेक्ट किया। बता दें क्या पाकिस्तान हमें हमला करने वाले तो अपनी तारीख में जान के हमलावर पीपल्स पार्टी पीटीआई हुई है, हम नहीं हुए। एक जबानी हुई है, दूसरा अमली तौर पे हमलावर हुई है। अच्छा सर, अब लहू कैसे बहाएंगे? उसकी लहू तो कारकुन अपने नसें काट लेंगे, क्या करेंगे? बेचारों को छोड़िए, लहू के लिए आपकी अप्रूवल नहीं चाहिए, इसके लिए हमें आपकी इजाजत नहीं चाहिए। अपने लीडर से मोहब्बत हमने आपसे जान चुकदई का भी लहू हाजिर है, बिल्कुल हाजिर है। ठीक है, कल फैसला 2 बजे, वक्त खत्म हो गया। कल फैसला ये खून आपका 1 महीना पहले कल बहुत तारीखी दिन है जी। हम ठीक है जी, हम सब इंतजार कर रहे हैं कल 2 बजे का। पूरी कौम बशमूल फौज, बशमूल सिविल इदारे, मीडिया सब वेट कर रहे हैं कल 2 बजे फैसले का। कल का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा जी। आई एम वेरी एक्साइटेड पर्सनली। कल मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।